صفا کی پہاڑی، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی۔ ابھی پہاڑی کو کاٹ کے سیدھا راستہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ صفا کی پہاڑی کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا نشان انہوں نے باقی رکھا ہے صفا کی پہاڑی کا، باقی ساری صفا کو بالکل برابر کر دیا ہے۔ اور اب یہ لوگ سعی کر رہے ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں، یہاں چل رہے ہیں۔ یہ صفا سے مروہ کا سعی جو ہے، شواط جو ہے، ایک چکر ہے۔ مروہ سے پھر صفا پہ دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پھر ایک چکر ہوگا، بلکہ صفا سے مروہ تک جانے والا ایک اپنا چکر جو ہے مکمل کر لیتا ہے، اس کی ایک لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اور مروہ سے پھر صفا پہ آئے گا تو دوسرا بھی چکر اس کا مکمل ہو جائے گا۔ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ صفا کی پہاڑی کا منظر ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ دیدہ زیب منظر انہوں نے بنایا ہے، اس کے نشان کو باقی رکھا ہے، جس کے بارے میں قرآن عظیم کی آیات ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ یہ لوگ دیکھیں سعی کر رہے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ لوگ مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جانے کا راستہ ہے صفا سے مروہ کی طرف، اور یہ مروہ سے آنے کا راستہ ہے صفا کی طرف۔ آپ نے یہاں سے چکر لگا کے تو بالکل سامنے یہاں سے آنا ہے، پہاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے پھر دعائیں کرنی ہے۔ پھر یہاں سے آپ نے نیچے اتر کے تو پھر جو ہے یہ سیدھا مروہ کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح مروہ کے اوپر بھی چھوٹی سی پہاڑی کے نشان ہیں، وہاں بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ پھر وہاں سے آپ نے صفا کی طرف آنا ہے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔